حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں نے موت کا فرشتہ دیکھا ہے، موت کا فرشتہ دیکھا ہے، آیا تھا میری روح نکالنے کے لیے، پر اس نے میری روح تو نہیں نکالی، مجھے شکل دکھا کے ڈرا کے چلا گیا ہے۔ اب میں ڈر گیا ہوں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، میں سوتا ہوں پوری رات ڈرتا ہی رہتا ہوں، لہٰذا آپ ہوا کو حکم فرما دیں کہ وہ مجھے ہندوستان چھوڑ آئے، میں ہندوستان جا کے جو ہے سکھ کا سانس لوں گا، سکون کا سانس لوں گا۔ آپ ہوا کو حکم دیں۔ ہوا جو تھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، کہنے لگا کہ میں ڈر گیا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، اسی کی شکل بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہے، موت کے فرشتے کی شکل، لہٰذا آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان چھوڑ آئے، میں ہندوستان چلا جاؤں گا، وہاں جا کے جو ہے سکون کا سانس لوں گا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ جائے اسے ہندوستان چھوڑ آئے، لہٰذا ہوا نے اسے اٹھایا اور ہندوستان جا کے چھوڑ آئی۔ جیسے ہی وہ شخص ہندوستان میں گیا تو وہاں فوت ہو گیا، وہاں فوت ہو گیا۔ دوسرے دن ملک الموت کی ملاقات تھی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت، تو کل میرے ایک بندے کے سامنے آیا تھا، تو نے اس کی روح تو نہیں نکالی تھی، اس کو ڈرا کے چلا گیا تھا، اس کو مار دیتا، وہ بیچارہ ڈر گیا تھا، میرے پاس آیا تھا، کہتا ہے مجھے ہندوستان چھوڑاؤ، میں وہاں جا کر سکون کا سانس لوں گا، موت کے فرشتے نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موت کے فرشتے نے کہا حضرت میں کل آیا تھا اس کی روح نکالنے کے لیے، لیکن مجھے حکم ہوا تھا کہ اس بندے کو یہاں نہیں مارنا، اس کو ہندوستان میں ہی مارنا ہے، آج اسی کی روح ہندوستان سے نکال کے آ رہا ہوں۔ موت کا جو وقت ہے، عین اسی وقت موت کے فرشتے نے آ جانا ہے۔ اے بندے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، تو اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، اپنی جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں سے کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کھوپڑی کو قوت عطا کرے، زبان عطا کرے کہ یہ کھوپڑی ہمیں گزرے ہوئے عجیب واقعات سنا سکے، یہ ہمیں بتا سکے کہ یہ دنیا میں کیا تھا اور اسے قبر نے کیا کر دیا ہے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل کے پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کی، عرض کی یا باری تعالیٰ، آپ اس کھوپڑی کو زبان عطا کریں تاکہ یہ کھوپڑی ہمیں بتا سکے کہ میں دنیا میں کیا تھا اور مٹی نے مجھے کیا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، ایک دم کھوپڑی بول اٹھی، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتا کہ تو اس زمین میں کیا تھا، کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ جب تو زندہ تھا
تو اس زمین میں کیا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، رئیس تھا، امیر تھا، ہزاروں برس میں زندہ رہا، ہزاروں اولادیں پائی میں نے، ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو میں نے شکست دی اور ہزاروں بادشاہوں کو میں نے قتل کیا۔ ہے ایک دن موت کا فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے میری روح نکالی، میرے اپنوں نے مجھے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا۔ ہے قبر نے کیا کیا؟ قبر نے میرا نام مردوں میں تبدیل کر دیا، میرا موٹا تازہ بدن خاک میں ملا دیا، میرا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی، بہت بڑا طاقتور تھا، میرا نام تھا، میری شہرت تھی، میرے کاروبار تھے، میرے بزنس تھے، ہزاروں نوکر تھے، ہزاروں چاکر تھے۔ کبھی میں نے اپنے کپڑوں کو تو جہاں رہ گیا، پاؤں کو بھی مٹی نہیں لگنے دی تھی۔ آج مٹی نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی اگر میں بات کروں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہمراہ کچھ لوگ قبرستان سے گزرے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے قبر والوں کو سلام کیا، ساتھ میں کہا، قبرستان والو اپنی خبر تو بتاؤ، پہلے اپنی خبر بتاتی ہو یا ہم تمہاری خبر دیں؟ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے قبر والوں کو سلام کیا تو غیب سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جواب بھی آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، پہلے تم ہمیں خبر دو پھر ہم تمہیں خبر دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا، میاں پھر سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہارے مال بٹ گئے ہیں، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بڑے مستحکم طور پہ بنایا تھا، مضبوط کر کے بنایا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے تھے، ہے اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنے یہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا، اے علی، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہے بال جھڑ کر بکھر گئے ہیں، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہمارا نام مردوں میں تبدیل کر دیا ہے موت نے، ہمارا مکان قبر میں تبدیل کر دیا ہے موت نے، ہمارا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا ہے موت نے۔ تو جوانو، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند بھی نہ کر دی جائیں، آج ہمارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر سجدے میں رکھنے کا اور اللہ سے پکی توبہ کرنے کا۔ جوانو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ زندگی کے لمحے ہمارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں ہم خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ کے حضور جھکنے کا۔